السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ صحابی ہے جن کو میرے محبوب علیہ السلام نے دعاؤں کے اندر مانگ مانگ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ پروانہ ہے، جب مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں تو فرماتے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، 2 نفل ادا کرنے چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو خیر ناظرین، آج ہم جو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں وہ ہے شیعہ ذاکر۔ یہ بھی جملہ کہہ دوں تو جملہ غلط نہیں ہوگا ناظرین، ہر ذاکر ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ وہ ذاکر ہے بھی شیعہ ہے۔ یقین مانیے اس بندے نے اپنی مجلس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی تو کیا منظر پیش آیا۔ اور اگلی بات میں کرتا چلوں، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ میرے خیال کے مطابق آپ سارا منظر تو دیکھیں گے ہی، لیکن میرے خیال کے مطابق آپ جب سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین وہ گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ اسلام دی پہلی جنگ انہاں بیت المال چوں رسول نہ لکھوا گیان کہ جڑے بدر لڑن والے صحابہ ہیں ان کو بیت المال میں سے پینشن ملے گی بدر لڑنے کی، اور انہاں لب دی آئی۔ میں صحیح بخاری چو دلیل کٹ لئیے ملہ دا منہ بند کرانا ستے، انہوں نے پینشن لب دی آئی، اور یہ پینشن رسول دی زندگی بھی لب دی آئی۔ تو رسول خود امام حسن و حسین دا نام لکھوایا آئی، حتیٰ کہ وہ جنگ چنان علی دیاں پتران بدر لڑن دی پینشن لب دی آئی، حتیٰ کہ وہ جنگ وچ نان۔ ہون حضور تو بعد ممبر تے بہ گئے مسلمانہ دے پہلے خلیفہ، کیونکہ لکھیا رسول دا آئی تو انہاں اس نو رد نہ کیتا، انہاں پینشن کو جاری رکھی۔ انہاں تو بعد دوسرے بہ گئے جناب عمر ابن خطاب تے انہاں بھی پینشن جاری رکھی۔ تین واسطہ علی ولی اللہ دا بڑی خاموشی نالے حدیث سنی تک میں تین کھیڑا کر دے ماں، پھر میں اپنا سفر اگے دا کراں۔ جڑے عمر ابن خطاب دے بڑے بیٹے آن او بھی بدر دی جنگ لڑے آن تے انہاں نے بھی پینشن لب دی آئی۔ انہاں ویکھے بھئی مسیتے کھڑے آن تے انہاں نے اپنا غلام بھیجیا بے جاؤ علی دیاں پتران بلاؤ تے انہاں نے آکھو بھئی اپنی بدر علی پینشن لے جاؤ۔ تے ان سکے پتر نو تھوڑے تے علی دیا پتران نو مٹھیاں بھار بھار کے اور پیو نال تے نہیں بولے تے گھر آگئے تے اماں نو آکھے اماں ابے نو آکھ بھئی علی دے پتر تے لڑے بھی نہیں تے میں تے اگے ہو کے لڑے ہاں تے جے میری وداندے نہیں تے حسنین دے برابر تے پینشن کرن نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنے والد کو آنے دو، آج وہ دسترخوان پہ بیٹھیں گے پھر میں ان سے سفارش کروں گی۔ حضرت عمر دربار تو گھر آگئے، بیوی سامنے کھانا رکھیا، انہوں نے کہا سرکار آپ کا صاحبزادہ کہتا ہے اگر میری پینشن کاش حسنین کے برابر کر دی جائے، وہ تو لڑے بھی نہیں میں تو لڑا بھی تھا، اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے من وحدہ لا شریک دی قسم ہے میں غلط آتھا من بطول معاف نہ کرے تو ہاتھ نہ اٹھیا تیری شکایت نجف تے شاہ آگے کرساں۔ انہاں دے چہرے تے جلال آ گیا۔ صحیح بخاری آ دیا، انہاں بیوی نو آکھیا تو ہٹ جا پتر میرا ہونا بلا، اور سامنے آ گیا کی جانا ہے اس نے کہا سرکار میرا پینشن حسنین دے برابر کر دیو۔ بیوی الویک کے اکھاں سرخ کر کے آدھیں اس تو پوچھ اے حسن حسین دے برابر منگتا ہے، اس کی ماں کوئی فاطمہ ہے جنہ ہاتھ نہیں اٹھیا اللہ کرے اور شیعہ نہ ہوئے۔ میری گل پوری سنیا، اس کا باپ کوئی علی ہے، اس کا نانا کوئی مصطفیٰ ہے۔ شیعہ تائید کریا ہے قوم بن کے، حضرت عمر کو بھی پتا ہے عمر کا بچہ اور ہے حیدر کے بیٹے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین میں ایسے ذاکر کے لیے دعا ہی کروں گا، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی بات کرتا چلوں ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔
بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محبوب علیہ السلام کی جماعت نہیں، بلکہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام یہ جو آپ کی جماعت ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، یہ آپ کی جماعت نہیں بلکہ میری بھی جماعت ہے۔ ناظرین اب یہ رب العالمین کی جماعت ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے اگر کوئی کسی جماعت کے بارے میں بات کرے تو بندہ برداشت نہیں کرتا، اور آج کے معاشرے کے اندر دور کے اندر اگر کوئی بندہ رب العالمین کی جماعت کے بارے میں بات کرے تو اس کا انجام آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ناظرین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، بعض زمین پہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن بنا کر اپنے محبوب علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے شراب کی حرمت کی باری آئی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دی شراب کو حرام کرا دیا جائے، تو خیر شراب حرام ہو گئی۔ تو اگلی بات ہم کرتے چلیں، جب پردے کی باری آئی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام دی کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن پاک کی آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ نبی یہ جو آیت میں آپ پڑھ رہا ہوں اس کے اندر ایک اور جملہ نکلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا بندہ بھی ہے جس کو صرف یہی اس نے رٹ لگائی ہو، یا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 3 بیٹیاں ثابت کریں، جی ان کی اولاد ثابت کریں۔ تو ناظرین میں یہ جملہ بھی کہہ دوں تو جملہ غلط نہیں ہوگا، اس بندے کو قرآن آتا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ یہ رٹ لگائے ہوا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں ثابت کرے جو پہلی ہیں، اس بندے کو قرآن بھی نہیں آتا، میرے خیال سے اس کو دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دیکھ کے پڑھتا، پہلے نمبر پہ اس کو آتا نہیں، اگر وہ دیکھ کر بھی پڑھتا تو اس بندے کو اس آیت کا پتہ ہونا چاہیے تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے خیال سے اس کو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ بس اپنے الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے۔ اگر اس کو اردو بھی آتی وہ ترجمہ بھی پڑھتا، قرآن بھی کھولتا، دیکھ کے بھی پڑھتا اور اس کا ترجمہ بھی کرتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام آپ کہہ دیجئے ازواجی کا، اپنی ازواج مطہرات سے، آگے کیا فرمایا وبناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے۔ یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا گرامر کیا ہوتی ہے۔ وبناتی کا، اگر اس کو پتا ہوتا وہ قرآن کھولتا اور گرامر بھی پڑھتا۔ وبناتی کا ونساء المؤمنین، قرآن کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ کہہ دیں اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کو، عورتوں کو، مومنوں کی عورتوں کو، کہ جب بھی گھر سے نکلے وہ پردہ کر کے نکلیں۔ تو ناظرین خیر پردے کی باری آئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بات کی، اللہ رب العالمین نے قرآن محبوب علیہ السلام کے اوپر نازل فرما دیا۔ تو کافی ایسے یعنی ہیں واقعہ جس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن بنا کر محبوب علیہ السلام کے سینے پر نازل فرما دیتے ہیں۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں سچے دل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ بلکہ رب العالمین کی جماعت کے ساتھ بھی سچے دل کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔